اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ موضوع ہمارا تحفہ، ہدیہ، ہبہ۔ اس کے حوالے سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ پہلے ایپیسوڈ میں بڑی بنیادی باتیں ہم نے مفتی صاحب سے پوچھی تھی، بہت کمال آپ نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے۔ مزید کچھ سوالات شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی فرحان شیخ قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آغاز کرتے ہیں اور گزشتہ سے اس کو جوڑتے ہیں۔ اگر دو بیویاں ہوں اور خاوند اپنی ایک ہی بیوی کو پینشن کے لیے نامزد کر دے تو کیا دوسری بیوی بھی اس پینشن کی حقدار ہوگی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دیکھیں، پینشن کا جو معاملہ ہے، اس کا اسٹیٹس سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی تنخواہ میں سے نہیں کٹتی، یہ گورنمنٹ کی طرف سے صرف گفٹ ہے۔ صحیح۔ اور جب گورنمنٹ کی طرف سے گفٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو نامینیٹ کیا گیا ہے فقط وہی حقدار ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ بلکہ لا میں بہت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اٹ از کلیئرلی اے گفٹ اور اے کنسیشن گیون بائی دا گورنمنٹ۔ اور اسی پیرا کے بالکل اینڈ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اٹ از ناٹ دا رائٹ آف دا ڈیسیز، اٹ از ناٹ دیئر فور ہیریٹیبل، یعنی یہ مرنے والے کا حق نہیں ہے اور اس میں وراثت بھی جاری نہیں ہوگی، ہمارے قانون میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جب دینے والا خود صراحت کر رہا ہے کہ یہ فقط گفٹ ہے، لہٰذا جس کو نامینیٹ کیا جائے گا اسی کا اعتبار ہوگا۔ تو جس زوجہ کو نامینیٹ کیا گیا فقط اسی کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت ایک شخص نے کسی کو قرضہ دیا اور کچھ عرصے بعد مقروض کی تنگ دستی دیکھی تو اس کو معاف کر دیا، لیکن پھر دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ سیٹ ہو گیا ہے، اب حالات اس کے اچھے ہو گئے ہیں۔ تو جس نے معاف کیا تھا اب وہ پھر دوبارہ تقاضا کرنے لگا کہ بھائی میں نے تو آپ کے ان حالات کی وجہ سے معاف کیا تھا مگر اب مجھے میری رقم چاہیے، تو یہ تقاضا کرنا درست ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، ہبہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ آپ کسی کو تحفہ دے دیں، میں نے آپ کو کوئی چیز دے دی، آپ نے ریسیو کر لی، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے مجھے قرضہ دیا تھا اور آپ نے کہا کہ میں نے اب معاف کر دیا، تو یہ معافی بھی ہبہ کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر کوئی شخص قرضہ معاف کرے تو سامنے والے نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں کیا، تو اگر اس سچویشن میں اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ معاف کر رہے ہیں، میں نے بھی مان لیا یہ بات، تو اب تو یہ معاملہ ختم ہو گیا، چاہے آپ یہ کتنا ہی امیر ہو جائے وہ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں میں معاف کرتا ہوں، اس نے نہیں نہیں جب پیسے آئیں گے تو میں ضرور دوں گا، اس کا مطلب ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اب اگر وہ مطالبہ کرتا ہے تو یہ مطالبہ کرنا بالکل درست ہے اور چاہیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ایک دو لفظوں سے بھی کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے اور ہم یہ انہی چیزوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے۔ تو دین یقیناً ہم سب کے لیے بہترین رہنمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت، یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال 2021 میں ہوا ہے اور والدہ صاحبہ کا انتقال پہلے ہو چکا ہے۔ والد صاحب نے وفات سے قبل اپنی زندگی میں ہی 2 مکان ہم 4 بھائیوں کے نام پر کیے۔ اچھا، یہ 6 بھائی اور 3 بہنیں ٹوٹل ہیں، جن میں سے والد صاحب نے 2 مکان 4 بھائیوں کے نام پر کر دیے اور ان کی گفٹ ڈیڈ بھی بنا کر دے دی، موٹیشن بھی ان کو کروا کے دے دی۔ اب ان 2 مکانوں میں سے ایک میں والد صاحب بھی ہم 4 بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے اور والد صاحب کا انتقال بھی اسی گھر میں ہوا، جبکہ دوسرا مکان کرائے پر تھا، اس کا کرایہ والد صاحب لیتے تھے۔ اس کے علاوہ والد صاحب کا جو بھی ترکہ تھا ہم نے آپس میں رضامندی سے تقسیم کر لیا، انہی کے 7 بہن بھائیوں میں۔ اب ایک بھائی اور 2 بہنیں کہہ رہے ہیں کہ ان 2 مکانوں میں ہمارا بھی حصہ ہے، آیا یہ 2 مکان بھی والد صاحب کے ترکے میں شمار ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں اس بات کو سمجھنے کہ بسا اوقات ہماری ایک کام کرنے کی نیت ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے ہم کچھ اقدامات بھی کرتے ہیں، لیکن جو شرعی تقاضا ہے نا وہ ہم پورا نہیں کرتے۔ تو بے شک ہماری نیت ہو، کچھ اقدامات بھی کیے ہوں، لیکن شرعی تقاضا اگر پورا نہیں کیا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح، یہ بالکل کلیئر۔ بالکل صحیح۔ اب یہاں پر دیکھیں، لیو انہوں نے نام پہ بھی کرا دیا، گفٹ ڈیڈ بھی ہو گئی ہے، موٹیشن بھی ہو گئی ہے، ساری چیزیں، لیکن یہاں جو مالکانہ تصرف کا انتقال تھا وہ نہیں تھا۔ والد صاحب خود رہ رہے ہیں، کرایہ بھی خود وصول کر رہے ہیں۔ مالک کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو چیز اس کی ہو، جب چاہے اس کو بیچنا چاہے بیچ دے، کرایہ پہ دینا چاہے کرایہ پہ دے دے، کرایہ خود وصول کرے، دوسرا کوئی وصول نہیں کرے۔ بالکل صحیح۔ وہ اپنے طور پہ دینا چاہے بات علیحدہ، لیکن وہ ریسیو وہ کرے، اس کو توڑنا چاہے پھوڑنا چاہے، کسی کو دینا چاہے، صدقہ کرنا چاہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہو۔ والد صاحب نے فقط رجسٹری میں نام لکھوایا ہے، تصرفات سارے اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اس کا مطلب ہے ٹرانسفر آف اونرشپ نہیں ہے، یہاں پر ملکیت کا انتقال نہیں پایا گیا، اس لیے یہاں پر یہ ہبہ تام نہیں ہوا، اور اسی حالت میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا، لہٰذا یہ مال وراثت ہوگا۔
بالکل ٹھیک. تو چنانچہ یہ ضروری ہے کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ کر رہے ہوں نا تو تھوڑا سا احتیاط سے کام لے لیں. ہو سکتا ہے لوگوں کو لگ رہا ہو کہ یہ اب جدید دور ہو گیا ہے, آپ پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. میں ایک آپ کو اس حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے نا وہ اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. موطا امام مالک کی روایت ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت تھا تو عائشہ صدیقہ کے پاس کھجوروں کے چند باغات سے یعنی کچھ کھجوریں آتی تھیں جو ان کو گفٹ کی تھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی, مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی اور تم سے زیادہ غنی ہو, اور مجھے تمہارے علاوہ کسی کی تنگ دستی مجھ پر گراں بھی نہیں ہے, یعنی بہت ہی ہے. لیکن اور میں نے تمہیں کچھ تحفتاً درخت دیے تھے کھجور کے, اگر تم اس وقت ان پر قبضہ کر لیتی ہیں تو وہ آج تمہاری ملکیت میں ہوتے. اب آپ دیکھیں اپنی زندگی میں وہ کھجوریں ریسیو کرتی رہی ہیں, اس کی کھجوریں کھاتی رہی ہیں باقاعدہ, لیکن چونکہ قبضہ نہیں کیا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم قبضہ کر لیتی تمہاری ملکیت میں ہوتا. تو وصیت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آج وہ مال وراثت ہے, تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں, لہذا تم اسے قرآن پاک کے مطابق تقسیم کرنا. یہ بالکل واضح فرما دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ان کی نیت بھی تھی, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے مستفیض بھی ہو رہی ہیں, لیکن ایک شرعی تقاضا پورا نہیں ہو سکا, لہٰذا ملکیت کا انتقال نہیں ہوا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, جب اس چیز کو سمجھ لیں گے تو آسان ہو جائے گی بات سمجھنا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. حضرت یہ بھی بڑا ایک اہم معاملہ آیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی میں اپنا ایک پلاٹ اپنے ایک بیٹے اور بیٹی کو ہبا کر دیا, یعنی تحفہ دے دیا, اور ان دونوں نے اس پر قبضہ کر کے اس پر 4 دیواری بھی بنا دی. پھر کافی عرصے بعد اس آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے ان دونوں کے علاوہ اور بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں, تو اس کے مرنے کے بعد یہ پلاٹ جو اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو ہبا کر دیا تھا ترکے میں شامل ہوگا یا یہ بہن بھائی اس کے مالک ہوں گے؟ تو یہ حضرت ترکے میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں اس میں ایک ٹرمنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں کہ مشاع کا جو قابل تقسیم ہے, تقسیم سے قبل اس کا ہبہ جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. یہ مشاع کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو بولتے ہیں جوائنٹ اونرشپ, اس کو ہم عربی میں مشاع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جوائنٹ اونرشپ سے یہ بھی مراد ہے کہ مثال کے طور پر میری ملکیت میں ایک پلاٹ ہے, لیکن میں 2 افراد کو ایک ساتھ ہبا کرنا چاہ رہا ہوں, تو جب میں ہبا کروں گا تو وہ جوائنٹ اونرشپ بنے گی. تو جوائنٹ اونرشپ 2 قسم کی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اگر اس کو ڈیوائڈ کیا جائے, تقسیم کیا جائے, تو وہ قابل استعمال تب بھی رہے گی. مثال کے طور پہ 200 گز کا پلاٹ ہے, اگر اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے تب بھی وہ 100 گز میں ہو جائے گا. آج کل تو 80 گز کا پلاٹ بھی ڈویژن ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اور قابل استعمال ہوتا ہے. تو اگر ایسی چیز یہ جوائنٹ اونرشپ کے لیے کہ جو قابل استعمال رہے گی تقسیم ہونے کے بعد, تو اگر تقسیم سے قبل ہبا کر رہے ہیں اور اس کو تقسیم نہیں کر رہے اور وہ جوائنٹلی اس میں اونر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو شرعی طور پہ ہبا درست نہیں ہوگا. لہٰذا اب اگر یہ جو یہاں پہ انہوں نے بات کی کہ انہوں نے 4 دیواری بھی بنا لی ہے, تو یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے پلاٹ کے اندر ڈویژن کی تھی کہ بھائی یہ والا حصہ تمہارا ہے, یہ والا حصہ میرا ہے. یہ اگر انہوں نے کر لیا ہے والد صاحب کی حیات میں ہی, تو یہ ہبا مکمل ہو گیا, یہ ان کی ملکیت ہوگی. لیکن اگر ایسے ہی نہیں کیا, صرف 4 دیواری اٹھائی ہے, باقی وہ جوائنٹ اونرشپ ان کی رہی ہے, تو اس صورت میں ہبا تام نہیں ہوا, اور اس میں اب یہ مال وراثت ہی بنے گا. اس میں جو سب سے آسان معاملہ ہے نا کہ یعنی جب بھی والدین یہ سوچیں کہ ہم نے اولاد کو کوئی نہ کوئی جائیداد دینی ہے اپنی زندگی میں, ہبا نہ کریں, بلکہ بہت ہی معمولی رقم کے بدلے میں ان کو بیچ دیں. یعنی پلاٹ ہے 1000 روپے کے بدلے میں بیچ دیں, اور بے شک وہ 1000 روپے معاف بھی کر دیں, وہ بھی نہ لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو پیچیدگیاں ہیں ان سے آسانی سے بچ سکیں گے اور ان کی ملکیت بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. دیکھیں یہ حل بھی پھر علماء کرام ہی بتاتے ہیں کہ جس سے آپ کا یہ سارا معاملہ بالکل شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. حضرت یہ دراز ایپ سے خریدی ہوئی چیز میں ایپ کی وجہ سے چیز اور قیمت دونوں کا رکھنا یہ جائز ہے؟ دیکھیں اس میں سمجھے مختلف جو ای کامرس کے پلیٹ فارم ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کلیم کر دیں کہ چیز مجھ تک نہیں پہنچی یا خراب پہنچی اور تصویریں بھیج دیتے ہیں تو وہ آپ کو ریفنڈ کر دیتے ہیں. اب کمپنی پالیسی کیا ہے؟ کمپنی پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ چیز رکھ لیں, تو بالکل ٹھیک ہے آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی طرف سے تحفہ ہے. لیکن کمپنی پالیسی یہ ہے کہ آپ کو جا کے جمع کرانی ہوگی, لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں اب تو پیسے آ گئے, جمع کرانے کی کیا ضرورت ہے, جس طرح عموماً لوگ کرتے ہیں. خاص طور پہ جو باہر کے ہمارے پلیٹ فارم علی ایکسپریس وغیرہ ہیں, اس میں لوگ یہ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ واپس چیز نہیں کرتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے, یہ رکھنا جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر کمپنی نے بول دیا آپ رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت یہ غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں اس موقع پر, خاص اس موقع پر تحفہ وغیرہ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں اس کو ہم اگر اوور آل لے لیں کہ کسی بھی غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں کیا ان کو کوئی تحفہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, ہماری یہاں سچویشن یہی والی ہوتی ہے. اس میں یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں یا تو اس میں تعظیم کا پہلو ہوتا ہے یا محبت کا پہلو ہوتا ہے, یہ 2 پہلو ہوتے ہیں. اب اگر غور کریں کہ ایک وہ کافر کہ جس کا مذہبی کوئی تہوار ہے اور وہ شرکیہ تہوار ہے, جیسے کرسمس ہے وہ شرکیہ تہوار ہے, ظاہر سی بات,
تو اس صورت میں اگر آپ اس کو گفٹ کر رہے ہیں تو یہ گفٹ تو یا تو تعظیم کے طور پہ ہوگا، اگر اس عقیدے کی تعظیم کے طور پر ہے تو یہ تو کفر ہو گیا، اللہ، اور اگر محبت کے طور پر ہے یا ویسی بس مدد کے طور پہ، محبت بھی نہیں ہے دل میں، چلو کسی کی مدد کر دیں گے، لیکن چونکہ ایونٹ کے طور پہ ہو رہا ہے، ایونٹ میں ہو رہا ہے اور یہ براہ راست ایک معاونت کی صورت بنے گی، اس وجہ سے بھی علماء نے اس سے بالکل منع فرمایا۔ ہاں عام دنوں میں آپ اگر آپ کسی پر کی یا کوئی نان مسلم ضرورت مند ہے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر لیں، ہاں اس میں ایک ایکسیپشن ضرور ہوگی، وہ یہ کہ جو ہمارے باہر ممالک میں لوگ رہتے ہیں، مثال کے طور پر انڈیا میں اس ٹائم کوئی اگر صورتحال ہے، ان کا کوئی مذہبی تہوار آتا ہے ہندوؤں کا، اور جو ابھی اس وقت مسلمانوں کی وہاں صورتحال ہے، اب کوئی چندہ طلب کرنے آتا ہے اور وہ بولتا میں نہیں دیتا، تو معلوم ہے کہ پھر اس کا جواب جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوگا، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے۔ باہر بھی اب اس طرح کی صورتحال ڈیولپ بہت سارے علاقوں میں ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کچھ ایسا دکھایا، یعنی کچھ ایسا ریئیکشن دیا کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے آپ کا مذہبی تہوار، تو وہاں سے بہت سخت ریئیکشن آ جاتا ہے، ریسزم ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ضرر سے بچنے کے لیے آپ دے سکتے ہیں دل میں کراہت رکھتے ہوئے، مقصود وہاں تحفہ دینا نہیں ہوگا بلکہ اپنے آپ سے ضرر دور کرنا ہوگا۔ ہاں عام حالات میں آپ ان کے مذہبی تہواروں میں یہ نہیں دیں گے۔ ہاں اچھا یہ کسی پہ حکم کفر بھی نہ لگائیں کیونکہ دل کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور کوئی بھی مسلمان جو ہے کوئی بھی شرکی عقیدے کی محبت یا اس کی تعظیم میں یہ کام نہیں کرے گا بالکل بھی۔ ہاں اگر کوئی کرے گا تو یقیناً وہ کفر ہو گیا۔ یہ ایزی پیسہ والوں کی طرف سے جو مفت موبائل بیلنس دیا جاتا ہے حضرت، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس کی مختلف ان کی آفرز آتی رہتی ہیں، جو عام صورتحال عموماً لوگوں نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص اماؤنٹ کا اگر مینٹین کریں اکاؤنٹ میں 5,000 روپے 2,000 روپے، تو یہ منٹس بھیجتے رہتے ہیں روزانہ یا ہفتہ وار یا مہینہ وار، تو یہ جو اماؤنٹ رکھوایا ہوا اکاؤنٹ میں یہ ہے قرض، اور قرض کے بدلے میں کسی بھی نوعیت کی منفعت ملے گی وہ سود ہوگی، تو بظاہر تو تحفہ لگ رہا ہے لیکن در حقیقت چونکہ مال کے عوض میں قرضے کے عوض میں لہٰذا یہ ناجائز ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہے، پہلے وہ دعوتیں نہیں کرتا تھا، قرضہ دینے کے بعد دعوتیں کرنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ دعوت اصل میں ضیافت نہیں ہے، یہ اصل میں سود ہے، ایک منفعت ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹ خالی پڑا ہوا ہے، کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی، ویسے ہی کوئی اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے، تو اب چونکہ یہ کوئی قرضے کے بدلے میں نہیں ہے لہٰذا اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت ایک بھانجی نے اپنے ماموں سے رقم مانگی اور ماموں نے رقم دیتے وقت اس بات کا اظہار کیا کہ یہ میں نے آپ کی والدہ کے لیے ہی رکھی تھی، تو جب تم واپسی لوٹاؤ تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنی والدہ کو دے دینا، مجھے نہیں دینا۔ تو اب رقم واپسی کا جب وقت آیا، بھانجی نے جب واپسی دینے تھے، اس سے پہلے ہی ماموں کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں یہ ماموں کے مال وراثت میں آئے گا یا پھر والدہ کو دینا ہوگا؟ دیکھیں اس میں یاد رکھیں کہ وہی جو ہم نے بنیادی مسئلہ سمجھ لیا ہے کہ جب آپ تحفہ دے رہے ہیں تو قبضہ دینا ضروری ہے، تو اب اس کی جو پہلی یعنی معاملہ ہوا کہ ماموں نے اپنی بھانجی کو دیا، یہ بطور قرض تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بولا جب تم قرض کی ادائیگی کرو گی تو مجھے مت کرنا، میری بہن کو کر لینا، یعنی بہن کا ارادہ ظاہر فرما دیا کہ مستقبل میں مجھے اسی کو تحفہ دینا ہے، ابھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ہے وہ، اسی دوران ماموں کا انتقال ہو گیا، اور جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے ورثاء کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اب یہ ان کی ورثاء کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ ارادہ تو ظاہر کیا کہ اپنی بہن کو دینا ہے لیکن دیا نہیں ہے، اور جب تک آپ دے نہیں تحفہ اس کی ملکیت میں جاتا نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ زندگی میں ہی اولاد کو جائیداد گفٹ کرنے میں بیٹوں کو زیادہ اور بیٹیوں کو کم دے سکتے ہیں، یہ اس طرح کا معاملہ کافی نظر آتا ہے گفٹ کے معاملے میں، تو اس کا صحیح شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے شریعت نے اولاد کے درمیان برابری کا ہی ہمیں حکم دیا ہے، اور اس میں جو سب سے افضل صورت ہے وہ یہی ہے کہ اولاد کے درمیان اگر آپ زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں، چونکہ یہ ہبہ ہے، یہ وراثت نہیں ہے، لہٰذا اس میں برابری کی جائے، سب سے افضل صورت یہی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد صاحب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے اس کو ایک غلام تحفہ دیا ہے، تو علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اور اولاد کو بھی تم نے یہ تحفہ دیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں میں نے تو نہیں دیا، تو ایک روایت میں یہ کہ فرمایا کہ غلام واپس لے لو، اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بلا وجہ کسی اولاد کو زیادہ دیتے ہیں اور کسی کو کم دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اب ہمارے علماء نے اس میں دو درجے بیان فرمائے کہ سب سے افضل صورت یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں تو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو سب کو برابر دیا جائے، یہ افضل ہے۔ مفضول صورت یعنی غیر مستحب صورت یہ ہے کہ اگر بیٹا بیٹیوں کے درمیان تقسیم کیا جا رہا ہے تو بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو اس سے آدھا دیا جائے جیسے وراثت میں ہوتا ہے۔ اس سے کم اگر بلا وجہ کسی کو دیا جائے گا تو چونکہ یہ اپنے مال کا مالک ہے، پورا مال کسی ایک فرد کو دے دے تو قانونی اعتبار سے بالکل صحیح ہے، لیکن عند اللہ اس کی پکڑ ہوگی کہ تم نے ناانصافی کیوں کی ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ مثال کے طور پر میرے اوپر کسی کا نفقہ لازم ہے، میں اس کو نفقہ نہیں دیتا اور میں اپنا مال کسی اور کو دے دیتا ہوں تو دنیا میں تو چل جائے گا لیکن آخرت میں اللہ کے یہاں جواب دہی ہوگی۔ اب اس میں ایک جو
بہت بنیادی بات ہے وہ یہ کہ کیا اولاد میں کیا بالکل بھی ہم ڈفرینس نہیں کر سکتے؟ تو اس میں علماء نے فرمایا کہ اگر صحیح ریزن ہے، صحیح وجہ ہے تو آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ دینی فضیلت کا حامل ہے، عالم دین ہے یا طالب علم ہے، دین کا خدمت گزار ہے یا دینی معاملات میں لگا رہتا ہے، کمانے کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہے، یا بے شک اس کے پاس پیسہ ہو لیکن دینی فضیلت کا حامل ہے، اور اس وجہ سے اس کو وہ زیادہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں لگا ہوا ہے، تو بالکل زیادہ دینا جائز ہے۔ یوں ہی کوئی خدمت گزار زیادہ ہے، نیک پرہیزگار متقی زیادہ ہے، اس کو بھی زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ یوں ہی اگر کوئی شخص کمزور ہے، مثال مالی اعتبار سے کمزور ہے یا جسمانی اعتبار سے کوئی نقص ہے اور وہ معذور ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ دیا جانا چاہیے، تو پھر زیادہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی یوں کہ اگر آپ کسی کو زیادہ دے رہے ہیں تو اس کا کوئی ریزن ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو بالکل دے سکتے ہیں، اور اگر ریزن نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کا مطلب آپ دوسرے کو ضرر پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور اپنی اولاد کو بھی ضرر پہنچانا یہ جائز نہیں ہوگا، یہ بات ہے۔ لہٰذا اگر سب برابر ہیں تو کوشش کریں کہ برابر دیں، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کے بھی۔ یہاں پرابلم یہ ہے کہ لڑکیوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے تمہاری تو شادی کر دی ہے، لہٰذا اب تمہیں وراثت میں سے بھی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ تو اتنی بڑی قباحت ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس میں ایک مشورہ ہے، اور وہ یہ کہ اپنی زندگی میں جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں کوئی جلد بازی نہ کریں۔ ہمارے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ جب تھوڑا سا پریشر میں آ کے اولاد کے یا ویسی اپنے گمان میں کہ بھائی میری اولاد بہت اچھی ہے اور اپنی جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ بنیادی ضروریات کے لیے بھی بچوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، ان سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں، اور پھر اس بات میں پھڈا چل رہا ہوتا ہے کہ کون والدین کو رکھے گا۔ کہتے ہیں نا والدین 10 اولادوں کو بھی پال لیتے ہیں کہ وہ 10 اولاد ایک والدین کو سنبھال نہیں پاتی ہیں، تو یہ صورتحال آتی ہے۔ تو پہلی مشورہ یہی ہے کہ جو قدرتی طور پہ چیز ہونی ہے اس کو قدرت پہ چھوڑ دیں، یہی سب سے بیسٹ ہے، تاکہ آپ کی گرفت برقرار رہے اور آپ کسی کے سامنے اپنی زندگی میں اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اپنوں کا درد زیادہ ہوتا ہے، غیروں کا کم ہوتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کرنا ہی ہے تقسیم تو اپنے لیے ایک اماؤنٹ سیو کریں، زیادہ بہتر اپنی زوجہ کے لیے ایک اماؤنٹ سیو کریں جس میں آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکیں، پھر اولاد کو اگر کچھ دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات اولاد کو ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات جو مشورہ ہے نا وہ یہ کہ بسا اوقات اولاد پریشر ڈالتی ہے، طلب کرتی ہے کہ ہمارا حصہ دیں، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حصہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مالی وراثت کا مطلب یہ ہے کہ جو مر چکا اس کی وراثت ہے، درحقیقت یہ والا معاملہ ہے۔ لہٰذا کوئی اگر طلب کرتا ہے کسی ضرورت کی بھی وجہ سے، اگر والدین نے منع کر دیا تو اس کے بعد دوبارہ طلب کرنا اس کا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے والدین کو اذیت ہوگی، اور والدین کو اذیت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آخر میں حضرت یہ ارشاد فرما دیں کہ بڑے عہدوں پر فائز آفیسرز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا تحائف وصول کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے سب سے محتاط مسئلہ جو ہے جو علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی نوعیت کا تحفہ اپنے عہدے پر نہ لیا جائے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بنو اسد کے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عامل زکوٰۃ بنا کے بھیجا۔ انہوں نے جب زکوٰۃ کلیکٹ کر کے آئے تو 2 ڈھیر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں لگا، ایک زیادہ تھا ایک کم تھا، تو فرمایا کہ جو زیادہ والا ڈھیر ہے یہ زکوٰۃ ہے، اور یہ جو کم والا ڈھیر ہے یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اسی وقت ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے کہ میں کسی کو عامل بنا کر بیچتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، کیا وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا نہیں رہ سکتا کہ دیکھے کہ اس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا؟ پھر آپ علیہ السلام ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اگر کسی چیز کو ناجائز طور پہ لے گا تو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ تمہیں کیوں گفٹ دیا گیا ہے، اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ تم ذرا ان کے ساتھ ہلکا معاملہ کرو، تھوڑا سا نرمی برتو، تمہیں عہدے کی وجہ سے دیا گیا، تمہیں اصل میں گفٹ نہیں دیا گیا۔ اس سے اسپرٹ فیل ہو جاتی ہے ہمیں کہ ہاں واقعی اگر عہدے پہ موجود ہیں تو اس طرح کے گفٹ لینے نہیں چاہیے۔ اب اس کا فقہی جواب یہ ہو سکتا ہے کہ نمبر 1، اگر آپ کسی کے کام کرنے سے پہلے تحفہ لے لیں تو یہ ناجائز ہے بالکل، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے دل میں نرمی پیدا ہونی ہے، آپ نے کنسیشن دینی ہے۔ دوسرا، اگر آپ کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں، آپ چاہے کام سے پہلے تحفہ لیں یا کام کے بعد لیں، فرق نہیں پڑتا، ناجائز ہی ہوگا۔ تیسرا یہ کہ کام کے بعد لے رہے ہیں لیکن وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ اگر باس کو نہیں دیا، آفیسر کو نہیں دیا تو ناراض ہو جائے گا، لوگوں نے بتایا ہوا اطراف کے بھائی خیال کرنا ذرا، تو اس صورت میں بھی یہ ناجائز ہو جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ تحفہ جو دیا جا رہا ہے مانگ لیا ہے، یار تھوڑا چائے پانی کا تو خیال کرو، اب آپ کو پتہ ہے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں کہ چائے پانی چلتا ہے یار، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس صورت میں چونکہ طلب کر لیا یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ آپ جو کام کریں وہ آپ کی ڈیوٹی، آپ اس کی تنخواہ لیتے ہیں۔ 5ویں صورت یہ بنتی ہے کہ کوئی آپ نے اشارہ کنایا بھی نہیں کیا، کوئی صراحت بھی نہیں ہے، نہ ہی وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ بعد میں دینا پڑتا ہے کہ بھائی اگر پہلی مرتبہ تو کام ہو جاتا ہے،
لیکن اگر تحفہ نہیں دیا تو اگلی دفعہ کام نہیں ہوگا. یہ صورتحال بھی نہیں ہے, بالکل نارمل معاملہ ہے. کوئی اشارہ بھی نہیں کیا ہے, کوئی منہ بھی نہیں بنایا ہے. ایک ہوتا ہے نا کام کرنے کے بعد منہ بنا ہوا ہوتا ہے, تو بھائی منہ سیٹ کرنے کے لیے بھی لوگ تحفہ دیتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے. تو اب اس کا علماء نے جواز فرمایا. بہتر اب بھی یہی ہے کہ نہ لیں, ہائے ہائے کیونکہ ہو سکتا ہے انسان کے دل میں یہ ہو کہ بھائی تھوڑا سا یہ کنسیشن آگے تو کر لے گا. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ شروع میں صحیح کام کرواتے ہیں, بعد میں ہوتا ہے بعض میں اس سے بڑا کام نکلوائیں گے, اس سے پہلے ہی اتنا زیادہ تحائف دے دیے جاتے ہیں کہ دل نرم ہو چکا ہوتا ہے. تو اصل میں یہ رشوت کا معاملہ ہے اور اس سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے. اب ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ سنے بولے بھائی آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں, دنیا میں تو کم از کم اب یہ نہیں ہو رہا, ہوتا چاند وغیرہ پہ ہو رہا ہو. لیکن یاد رکھیں کہ لوگوں کے برے عمل کی وجہ سے شریعت کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا. اللہ کیونکہ عام طور پہ لوگ ملتے ہیں, خاص طور پہ جو آفیسر بولتے ہیں علامہ صاحب سب چلتا ہے اب تو, اس کے بغیر ہم ٹک نہیں سکتے ہیں. تو اصل میں اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ گناہ کے بغیر ٹک نہیں سکتے ہیں, تو پھر آخرت میں گناہ جو ہے نا وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. تو جہنم میں اگر ٹک پائیں گے تو ٹھیک ہے, یہاں پر یہ معاملہ کر لیں. اگر جہنم میں ٹک نہیں سکتے تو پھر اس سیٹ پہ بھی نہ ٹکیں. اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ماشاءاللہ کمال گفتگو فرمائی ہے. بہت دل سے آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. ناظرین کرام, آپ کو بھی مسائل درپیش ہیں تو اسکرین پر نمبرز بھی آ رہے ہیں اور ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے, تو آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں اس پر. کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کا مسئلہ بھی شامل کیا جائے اور اس کا جواب مفتی صاحب سے حاصل کیا جائے. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.